बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाचीज़ उन्ज़ला इरफान। आप तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज भी हम रोज़ाना की तरह एक मौजू पर बात करेंगे। आज का मौजू क्या है, उस पर जाने से पहले आज 23 मार्च भी है और आज के दिन को यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज के दिन 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और यही वो करारदाद थी जिसकी मंजूरी के बाद हम ये अलग वतन, अलग सरजमीन हासिल करने में कामयाब हो पाए। अगर जायज़ा लें अगर अभी हिंदुस्तान का, तो वहाँ पर जो मुसलमान मौजूद हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, परेशानियों का सामना है। खुदा ना खास्ता अगर ये सरजमीन हमें ना मिल पाती तो हम भी आज उन तमाम मसाइल में घिरे हुए होते और हमें ये सोचना है कि वतन, ये सरजमीन हमने जिस मकसद के लिए हासिल की गई थी, क्या हम उन मकासद को हासिल करने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं। तो आज तजदीद अहद वफा का दिन भी है। खुद से ये अहद करना है, छोड़ दीजिए हुक्मरानों के पीछे भागना, निज़ाम को बुरा भला कहना। हम खुद से इस बात का आगाज़ करते हैं, अपनी ज़ात से शुरुआत करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें इस वतन को उस मकाम पर लेके जाना है जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था और जिसका वादा हमारे आबाओ अजदाद ने हमसे किया था। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मुआशरे की एक ऐसी बुराई है जिसको बुराई तस्वुर ही नहीं किया जाता और इसको करने वाला इस बात से इल्म ही नहीं रखता कि ये किस कदर संगीनी का जुर्म है और वो किस जुर्म का मर्तकब हो रहा है। हम बात करेंगे ग़ीबत और बहतान के बारे में। हम मुआशरे का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो आजकल गॉसिपिंग करना बहुत एक ट्रेंड बन चुका है, एक फ़ैशन बन चुका है और हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम किस गुनाह के मर्तकब हो रहे हैं। ग़ीबत क्या है, बहतान बाजी क्या है, अल्लाह ताला ने ग़ीबत करने वाले के लिए क्या अहकामात दिए, दीन ने क्या बताया है, इन तमाम तर चीज़ों पर कोशिश करेंगे कि उलमाए कराम से रहनुमाई ले सकें और ख़ुद को बेहतर कर सकें, मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियों का सबब बन सकें और इस प्लेटफॉर्म से अपनी भी रहनुमाई कर सकूँ, आपकी भी रहनुमाई कर सकूँ। मौजू पर जाने से पहले एक बार फ़ायज़ा की जानिब चलते हैं और फ़ायज़ा से पहले जानते हैं कि फ़ायज़ा किचन में अभी क्या तैयारियाँ जा रही हैं। फ़ायज़ा, बताइए किचन में अभी क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज जो है ना वो हमारे पास किचन में बहुत ही ना मज़े की, मैं सबरूसों के साथ मखनी हांडी बना रही हूँ और मखनी हांडी के साथ ही आज हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग और ब्रेड पुडिंग मैं क्रोसॉन्ट्स के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको सिंपल घर की ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन किए बगैर हम अपने काम पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे डालडा का ऑयल है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब और इसके अंदर मखनी हांडी बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन का भी एडिशन करूँगी। आप चाहें तो इसको मक्खन का ही इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। 200 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे अनियन है, 100 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे काजू हैं, आप इसके साथ बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्च हैं और जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अनियन डालूंगी और अनियन, काजू और ग्रीन चिलीज़ जो है ये थोड़ा सा कुक हो जाएंगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मैं इसको ये डाल रही हूँ, साथ साथ मैं आपके साथ इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स को भी शेयर करूँगी। जब अनियन थोड़ा सा नरम हो जाएगा फिर हम इसके अंदर काजू ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 3 से 4 मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ इलायची है, 5 से 6 मेरे पास लौंग हैं, 4 से 5 मेरे पास काली मिर्च है और यहाँ पे सबरूसों का बोनलेस चिकन है मेरे पास। आप चाहें तो इसमें थाई बोनलेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको मैंने मैरिनेट किया था तकरीबन 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। 1 से 1.5 चाय का चमचा जो है वो मैंने इसमें 1 से 1.5 चाय का चमचा मैंने इस्तेमाल किया था नमक और इतना ही मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया था और इसको मैरिनेट किया तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले। ये अच्छे से मैरिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ ही मेरे पास जो इसकी सॉस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हैं, सफ़ेद मिर्च मेरे पास है 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी है मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब, 3 से 4 मेरे पास यहाँ पे टेबलस्पून दही है, 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास क्रीम है। अभी यहाँ पे जो है वो अनियन को मैंने सॉफ्ट होने के लिए रखा है। जब तक ये सॉफ्ट हो रहे हैं मैं आपके साथ अपनी ब्रेड पुडिंग की रेसिपी इंग्रेडिएंट्स को जल्दी से शेयर कर देती हूँ। बड़ी इजी सी है और इजी होने के साथ ही बहुत क्विक बन भी जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे 700 ग्राम के करीब जो है ना वो दूध है, 300 ग्राम यहाँ पे मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है, 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास मक्खन है, 180 ग्राम मेरे पास शुगर है। दानेदार चीनी की जगह पे अगर आप पाउडर शुगर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 4 अंडे हैं मेरे पास यहाँ पे, थोड़ी सी किशमिश है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे सिनेमन पाउडर है,
कुछ मेरे पास यहाँ पे नट्स हैं, जिस पे मेरे पास यहाँ पे बादाम है और अखरोट है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और यहाँ पे जो सबसे इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो क्रोसॉन्ट है। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद क्रोसॉन्ट को थोड़ी देर के लिए सोक करेंगे और हाफ़ एन आवर के बाद इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बेक होने के लिए रखेंगे। तो मैं अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ और उन्जिला जब तक मैं अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ। ठीक है फ़ाइज़ा, अभी आपकी तैयारियां बहुत सारी बाकी हैं, काम भी बहुत ज़्यादा बाकी है। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं और मौजू पर जाने से पहले तमाम उलमाए कराम जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूँ। हमारे साथ आज के नशे से मौजूद होंगे पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और साथ हमारे मौजूद हैं अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब, अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसके अलावा आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ नाथवा हैं अरशद शराही साहब। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और आपसे बहुत खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे, लेकिन कलाम पर जाने से पहले नाज़रीन एक बार मौजू की तरफ आते हैं और मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीर साहब, आपसे अगर इस गुफ्तगू पर आगाज़ किया जाए तो आज हम देखते हैं कि माशरे में चुगली को, ग़ीबत को, बहतानबाजी को जुर्म ही नहीं समझा जाता, बल्कि एक ट्रेंड बन चुका है। हम बड़े अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में बैठ के गॉसिप करने को फ़र्ज समझते हैं। तो क्या अहकामात हमारे दीन ने बताए हैं, जो चुगली कर रहा है, बहतानबाजी कर रहा है, जो ग़ीबत कर रहा है, वो किस जुर्म का मर्तकब हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल अल काज़िबीन। अल्लाह पाक ने महदूद पैमाने पे महदूद लोगों पर लानत भेजी है। और एक मेरी बहन लानत होती है इंसान के मुंह से किसी के लिए बद्दुआ या ऐसा जुमला कह देना, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। और काफरों पे लानत है, झूठे पे लानत है जी। तो अब जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक हो बज़ाहिर व मुसलमान और जोड़ दिया जाए उसको काफिर के साथ, तो सबसे पहले इस मौजू को हमने इस तरह देखना है कि जो बंदा झूठ बोलता है वही ग़ीबत कर सकता है, वही दूसरे पर बुहतान लगा सकता है जी। जो बंदा ये तहैया कर ले कि मैंने झूठ नहीं बोलना, उस पर अल्लाह पाक की तरफ से करम होता है, वो किसी दूसरे की ग़ीबत या बुहतान नहीं बोलता, नहीं लगाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पाक मरवी है, अबू दाऊद की हदीस है 4878। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाया कि वाक़या मिराज की रात मैंने एक ऐसा मंज़र देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाखून लंबे लंबे हैं, तांबे के बने हुए हैं, और वो अपने नाखूनों से अपने जिस्म को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं। तो मैंने जिब्राईल से पूछा तो जिब्राईल ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में दूसरों की ग़ीबत करते थे, दूसरों पर बुहतान लगाया करते थे। और एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 15 हदीस नंबर 6045 के अंदर आता है कि जो फासिक होता है, जो काफिर होता है, उसके अंदर ये खामियां पाई जाती हैं कि दूसरों की ग़ीबत और बुहतान लगाता है और उनके गुनाह इतने आगे बढ़ जाते हैं। जो दूसरों को बुहतान लगाते हैं वो परहेज़ नहीं करने वाले होते। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 355 और हदीस नंबर है 48832। हज़रत ठीक है पीर साहब, क़ता कलामे की माज़रत, हम एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये हदीस आपसे दोबारा सुनते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ब्रेक के दौरान ही अभी हमें ज्वाइन किया है मेडिकल डायरेक्टर सुंदरस फाउंडेशन डॉक्टर सैयद अदनान गिलानी साहब ने। अदनान साहब वेलकम, बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और पीर साहब ब्रेक पर जाने से कबल आप हदीस एक सुना रहे थे, मुख्तसर पहले उसे मुकम्मल कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अबू दाऊद शरीफ की रवायत है जिसमें ये कहा गया, और ये जिल्द नंबर 4 सफ़ा 355 हदीस नंबर 4883 है कि जहन्नम के पुल पर एक ऐसे बंदे को रोक लिया जाएगा जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, जो दूसरों को जलील करने की कोशिश करता था, और उसको ये कहा जाएगा कि अब तुझे सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है,
اور اب تو خود اپنی سزا خود چن لے، منتخب کر لے کہ تو سزا کیا چاہتا ہے۔ جنت میں داخلہ اس شخص کا بند ہو جائے گا جو غیبت کرتا ہوگا، بہتان بازی کرتا ہے۔ علامہ صاحب اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ آج کے دور میں، جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم اس چیز کو جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں، گوسپ کرنا، کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کر دینا، کوئی تہمت لگا دینا، بہتان بازی کر دینا، تو آپ چاہے جتنے بھی نیکوکار بن جائیں، جنت میں داخلہ آپ کا نہیں ہوگا اگر آپ بہتان بازی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہا۔ خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ نور، سورہ حجرات، مشکلہ اور بہت سے مقامات پر غیبت کی مذمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت ایک ایسا کبھی گناہ ہے کہ جس کا شمار گناہان کبیرہ میں کیا گیا ہے۔ گناہان کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے۔ جو آج کل ہمارا فیشن ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم کوئی ایسی تو نہیں بات کر رہے، یہ تو عیب اس بندے میں پایا جاتا ہے تو ہم تبھی کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غیبت ایسی برائی کہ جو کسی شخص میں موجود تو ہے لیکن لوگ اس سے آشکار نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے وہ موجود نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو کسی کو پتہ چلے تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت کہلواتا ہے۔ لیکن اگر وہ برائی اس بندے میں ہے ہی نہیں اور دوسرا کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ برائی اس بندے میں پائی بھی جاتی ہے لیکن وہ برائی لوگوں کو بھی اس کا علم ہے، تو ایسی برائی کو بیان کرنا کہ جو اس میں پائی جاتی ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ تین طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، اب وہ برائی کہ جو اس میں موجود تو ہے لیکن لوگ اس سے آشکار نہیں ہیں، اسے ہم عام بیان کرتے ہیں، اور یہی غیبت ہے، یہ چغل خوری ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اسے تو دیکھو میں تو اس کے سامنے بھی بات کر دوں گا، اور یہ اس میں پائی جاتی ہے، جی میں کوئی جناب غلط بیانی تو نہیں کر رہا، اور یہی تو غیبت ہے کہ جس کو انسان کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں اس میں یہ بات کی ہے اور اس کو اس کی وجہ سے اذیت پہنچے۔ اس طرح کا گناہ کرنے والے کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ مذمت کی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا منافق ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا سب سے عاجز اور بے کس انسان ہے۔ اسی طرح اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی حرام قرار دیا ہے، اور غیبت جو ہے یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ اچھا، جسے ہم بالکل لیٹ لیتے ہیں اور بالکل لائٹ لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کا تو کوئی جناب سلسلہ نہیں ہے۔ اور فرمایا پھر کہ غیبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ قیامت کے دن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو وہاں پر مختلف حالات میں لوگ موجود ہوں گے، تو ایک لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال ایک شخص کو دیا جائے گا، اپنے نامہ اعمال کو وہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد وہ کہے گا یہ میں تو نامہ اعمال ہی نہیں ہے۔ اس سے آواز آئے گی یہ تیرے ہی نامہ اعمال ہے، کہیں گے کہ میرے نامہ اعمال میں تو بہت زیادہ نیکیاں تھیں لیکن اس میں کوئی نیکی موجود ہی نہیں ہے، تو کہا جائے گا یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے، لیکن جو دنیا میں رہ کر تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا اس کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں ختم ہو کے گناہوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اور ایک دوسرا شخص کو جس کا نام دیا جائے گا اور وہ دیکھنے کے بعد کہے گا تو یہ میرا نامہ اعمال نہیں، اس لیے کہ اس میں تو اتنا نیکیوں کا انبار ہے کہ میں نے نیکیاں تو ضرور کی تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں کی۔ تو آواز آئے گی کہ یقیناً تو گناہ بھی کرتا تھا، نیکیاں کم تھیں، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تیری غیبت کی تھی ان تمام کی نیکیاں اللہ نے تیرے پلڑے میں اور تیرے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اس وجہ سے قیامت والے دن غیبت کرنے والا ہمیشہ شرمسار ہوگا اور وہ گناہوں کی دلدل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جس کی غیبت کی گئی تھی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی یہ وہ ایک برائی ہے کہ جو اگر آپ کرتے ہیں تو تمام نیکیاں جتنی بھی کیوں وہ گناہوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔
सुंदस फाउंडेशन वैसे पाकिस्तान भर में ब्लड डोनेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये बता दें नाज़रीन की आगाही के लिए, एक तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी वहाँ पे सर्व किया जा रहा है। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से पेशेंट्स होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और आपकी फाउंडेशन ख़ास तौर पर क्या इक़दाम उठा रही है ऐसे अफराद के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया कि सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसके साथ साथ खून के वो तमाम अमराज जिसमें किसी मरीज़ को एक दफ़ा एक खून लगना शुरू हो गया है और उसकी जितनी ज़िंदगी है वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ऐसे पेशेंट को हम लोग अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और उसके साथ उसको तमाम तर वो जो ज़रूरी मेडिसिन हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सुंदस फाउंडेशन 1998 से स्टार्ट हुआ था और गुजरांवाला से स्टार्ट लिया था। मुन्नू भाई जो एक वेल नोन कॉलमिस्ट थे, उनकी इसके अंदर शमूलियत के बाद बेसिकली आगाज़ जो है वो यासीन खान साहब के साथ हुआ था जो कि हमारे सदर हैं। उसके बाद मुन्नू भाई ने ये काफ़िला ज्वाइन कर लिया जब उन्हें पता चला कि हमारी सर्विसेज अच्छी हैं, काम अच्छा है, और करते करते अब हमारे पूरे मुल्क में तकरीबन 12 सेंटर्स काम कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 7000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं। इन बीमारियों में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और खून के दीगर अमराज हैं। थैलेसीमिया बेसिकली खून की एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी मौरूसी बीमारी है जिसमें पैदाइशी तौर पे बच्चे के जिस्म में अहलियत मौजूद नहीं होती कि उसका जिस्म नॉर्मल तरीके से ब्लड बना सके, या टेक्निकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन ठीक तरीके से नहीं बनता। ऐसे पेशेंट को जब वो दुनिया में आता है तो वो जो ब्लड अपनी माँ से लेकर आता है वो तकरीबन 4 से 6 माह तक ही उसका साथ दे पाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की लाइफ जो है वो तकरीबन 120 दिन है। तो जब वो 4 से 6 माह की उम्र में पहुंचता है तो उसकी जिस्म में खून की कमी वाक़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बना सके। तो फिर इस सिलसिले में वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास रिजू करते हैं। एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवाने से कंफर्म हो जाता है कि ये थैलेसीमिया है। अब अगर वो थैलेसीमिया है तो उसकी जितनी ज़िंदगी है वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेड है। जिस वक्त तो मरीज़ डायग्नोज होता है उस वक्त तो अजीज़ व क़ारिब या रिश्तेदार खून देने आ जाते हैं, लेकिन कोई भी अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसकी एक लिमिटेशन है कि आप 3 माह तक दोबारा खून नहीं दे सकते, और ऐसे मरीज़ को हर 15 से 20 दिन के बाद ज़रूरत है। तो फिर ऐसे मरीज़ ऐसे ही फाउंडेशंस का रुख करते हैं, जिसमें सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद इदारा है जिसकी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो थ्रू आउट दी कंट्री थ्रू आउट दी ईयर ओपन रहती हैं, और हमारे पास आके ये बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं और यहाँ से फिर उनका सिलसिला चल पड़ता है। डॉक्टर साहब आपने बड़ा कम पीरियड बताया है ये कि इसमें जो ब्लड की ज़्यादा दोबारा नीड हो जाती है। मज़ीद भी इस पर आपसे बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्य खैर में हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। नाज़रीन हमें अभी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इसके अलावा अरशद शराही साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत कलाम हमने उनसे सुना, बहुत शुक्रिया अरशद साहब, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने अदायगी की। नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मौजू पर भी जाएंगे, लेकिन मौजू पर जाने से पहले डॉक्टर अदनान साहब आज हमारी नशिस्त का हिस्सा है। कोशिश करते हैं कि उनसे फैज़याब हो सकें और लोगों की भी जो मैं देख रहे हैं उनकी रहनुमाई की जा सके। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि आपने बड़ा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बताया कि इसी पीरियड में दोबारा ब्लड की नीड होती है, तो डोनेशंस लेना और खून की एहतियात इकट्ठे करना खासा मुश्किल रहता होगा, तो कितनी मुश्किलात का सामना रहता है फाउंडेशन को? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट हाईलाइट किया है। असल में ऐसी कोई मशीनरी मौजूद नहीं है जो सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड ही बनाए। ये सिर्फ इंसानी जिस्म में बनता है और तकरीबन 120 डेज़ के अंदर अंदर टूट जाता है और दोबारा फिर बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो तमाम लोग जिनका खून अपने आप जिस्म में बनता है, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहतमंद रखा है। अगर वो 3 से 4 माह में ब्लड किसी को डोनेट नहीं करते तो वही वाला ब्लड उनकी बॉडी में वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वो ब्लड डोनेट कर देते हैं थैलेसीमिया के मरीज़ को, किसी कैंसर के मरीज़ को या किसी भी मरीज़ को जिसको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो उसकी जो 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है उसके लिए उसकी सांसें हैं। इट्स जस्ट लाइक ए व्हीकल कि आप किसी गाड़ी में फ्यूल डालते रहें तो वो चलती रहती है। इसी तरह से थैलेसीमिया का मरीज़ जो है ब्लड उसके लिए फ्यूल का काम अदा करता है। और अगर हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में ये डोनेशन का मामला बड़ा कम है, ख़ास तौर पे ब्लड डोनेशन का, लेस देन 1% पॉपुलेशन जो है वो ब्लड डोनेट करती है। और यहाँ कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की आबादी में से 1% आबादी भी अगर खून का अतिया कर दे तो ना सिर्फ थैलेसीमिया के मरीज़ बल्कि वो तमाम तर ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसे मामलात गवर्नमेंट अस्पतालों में ब्लड की जो नीड है वो कभी शॉर्टेज रहे ही ना।
اور جہاں تک سوال ہے تھیلیسیمیا کے مریض کا، تو رمضان المبارک میں ہم ان کی سپلائی چین ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ان پیشنٹس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی بھی ملک میں معاملہ چل رہا ہو. جیسے ریسنٹلی کووڈ کا معاملہ تھا، تو اس کے درمیان میں بھی سندس فاؤنڈیشن نے الحمدللہ اپنے تمام تر مریضوں کو خون کی فراہمی میں بالکل بھی تعطل نہیں آنے دیا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک میں ڈونیشنز بہت کم ہو جاتی ہیں، تو لوگ خاص طور پر اوائڈ کرتے ہیں بلڈ دینے کو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم اس تک پہنچیں. اور افطار کے بعد بھی ہمارے کیمپس لگتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈائریکٹریز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بلڈ ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے جب آپ کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دی ہے. آپ اگر خون کا عطیہ کر دیں گے، آپ کے جسم کو کوئی فرق نہیں پڑ جانا، کیونکہ ایک ہیلدی انڈیویجول میں تقریباً 5.5 لیٹر کے قریب خون ہوتا ہے، اور نیچر نے ہمارے جسم کے اندر تقریباً 500 ml ریزرو رکھا ہوتا ہے. وہی 500 ml اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا، آپ کی باڈی بالکل ہیلدی رہتی ہے. تو آپ پلیز بلڈ ڈونیٹ کریں، وہ چاہے سندس فاؤنڈیشن کے مریض کے لیے یا کسی کو بھی ضرورت ہے اس کے لیے خون کا عطیہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی بلڈ ڈونیشن سے انسانی جسم میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلیاں نہیں آ سکتی ہیں، بلکہ ایک فائدہ ہی ہو سکتا ہے. آپ کی باڈی میں رہ کے وہ بلڈ تو ضائع ہو جانا ہے، لیکن اگر آپ یہ عطیہ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو کسی اور کے لیے یہ زندگی بن سکتا ہے. اور رمضان المبارک میں جہاں ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا مل رہا ہے، تو یہ نیکی آپ سوچیں کہ جو کسی کی زندگی بچانے کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے کام آ رہی ہے، اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. ایک بار پھر موضوع کی طرف آتے ہیں علامہ صاحب، اگر آپ اس چیز پر روشنی ڈال دیجیے. غیبت اور تہمت کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا پہلے ایکسپلین کر دیا، لیکن قرآنی آیات میں قرآن کے ذریعے کیا احکامات دیے گئے ہیں، اور جو لوگ غیبت کرتے ہیں انہیں قرآن نے کن الفاظوں میں یاد کیا؟ قرآن مجید میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ غیبت کے بارے میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور غیبت کو قرآن مجید میں گناہان کبیرہ میں تعبیر کیا گیا ہے. گناہان کبیرہ وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے سخت سزا تجویز فرمائی ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایک زنا کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتی ہے، لیکن جو کسی کی غیبت کر رہا ہے اس کا یہ غیبت والا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ اس کو معاف نہ کرے اور اپنے لیے بھی استغفار کرے، اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بھی استغفار کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی اپنے دینی بھائی کی غیبت کو جائز قرار نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے حرام ہے. کیوں؟ کہ خداوند متعال نے ایک مومن کے دوسرے مومن سے عیبوں کو پوشیدہ رکھا ہے. خدا خود ستار العیوب ہے. جب اللہ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے، اس کی برائیوں کو چھپا رہا ہے، تو تم کون ہو کہ اسے آشکار کرو؟ یہ ہمارا وطیرہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کی ایک برائی کا پتہ چل جائے تو جب شام تک اس کا پورے گاؤں میں محلے میں ہم ڈنڈورا نہ پیٹ لیں، اس وقت ہم سکون سے نہیں بیٹھتے. اور آپ سے بھی معذرت اور باقی ناظرین خواتین سے معذرت کر کے یہ بات جو ہے یہ خواتین میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بہن میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے آگے نہیں بتانا، بس یہ مہربانی فرمائیے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. خداوند متعال نے ہمارے اوپر کرامن کاتبین 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی ڈیوٹی بھی تبدیل کرتا رہتا ہے. جو آج میرے پہ ہیں کل وہ جناب پیر صاحب پہ ہوں گے، پھر وہ آپ پہ ہوں گے. اسی طرح روزانہ تبدیل ہوتے ہیں. زندگی میں جو ایک مرتبہ کسی پہ آتے ہیں پھر نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو گناہ گار ہے، اس نے اگر گناہ کیا ہے تو ممکن ہے یہ توبہ کر لے تو میرے ان نوری فرشتوں کو بھی اس کے گناہ کا پھر تکرار کرے تو پتہ نہ چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوہ طور پہ ان کو حکم دیا کہ اس فلاں آبادی میں ایک ایسا گناہ گار ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اتنے اس کی کثرت گناہ ہیں کہ اللہ میں عذاب نازل کروں گا. اسے کہیں کہ وہ آبادی چھوڑ کر چلا جائے، ورنہ اس کے اوپر عذاب ہوگا، دوسرے محفوظ نہ رہیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اعلان فرمایا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا. اب جس کے بارے میں کہا جائے کہ ان بندوں میں چور ہے تو دوسروں کو نہیں پتا، چور کو تو پتہ ہوتا ہے میں چور ہوں. تو وہ جو غیبت کرنے والا تھا، چغل خور تھا، جو گناہ کرنے والا تھا، جب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو اس کو پتہ چل گئی یہ میرے متعلق بات ہے. وہاں ایگزیکٹ فگر نہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا 10 دنوں کے اندر وہ بندہ یہ شہر چھوڑ جائے. 10 دن گزر گئے، گاؤں بھی کسی نے نہیں چھوڑا، لیکن عذاب بھی نازل نہیں ہوا.
لیکن وہی بندہ جس کے متعلق تھا وہ اپنے آبادی سے وہیں پہ رہ کے تھے، یا اللہ اتنے عرصہ 30 سال میری زندگی گزر گئی، تو نے ان لوگوں سے میرے گناہوں کو پوشیدہ رکھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آج اگر تیرے نبی کے اعلان کے بعد میں یہ آبادی چھوڑ کے چلا جاؤں، ہر بندے کی انگلی میری طرف ہوگی، یہی وہ گناہگار تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کرنا تھا، میں ان لوگوں میں تو جناب ذلیل ہو کر رہ جاؤں گا، تو ستار العیوب ہے، معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ کو اتنا رویا گڑ گڑایا کہ وہ 10 دن گزر گئے، عذاب نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، لوگوں نے کہا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، کسی نے گاؤں چھوڑا نہیں، آبادی چھوڑی نہیں، عذاب آیا نہیں، تو تیرے وعدہ کہاں پہ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ، یا اللہ نہیں تو نبوت تھی، ابھی تیری توحید لوگوں کو اور اپنی نبوت بتا رہا تھا، تو نے حکم فرمایا کوئی گیا نہیں، گناہگار نے جگہ چھوڑی نہیں، آبادی چھوڑی نہیں، تو عذاب نازل نہیں ہوا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہو میرا موسیٰ نبی اور میرا کلیم اللہ نبی، میرا صاحب شریعت نبی، میرا صاحب کلمہ نبی، سن واقعی یہ بات تھی، لیکن اس میرے بندے کو جب پتہ چلا تو وہ میری بارگاہ میں اتنا گڑ گڑا کے رویا اور توبہ کی کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اب مجھے بتا تو دے وہ بندہ تھا کون؟ خداوند متعال شرفت موسیٰ جب وہ میرا ایک گناہگار حقیر ذلیل بندہ تھا اور چغل خور تھا، اس وقت میں نے تجھے نہیں بتایا تو میں نے خود کہا کہ چغل خور کو چغل خوری لگانا گناہ ہے، تو اب میں اس کے بارے میں تجھے بتاؤں، اور اب تو وہ توبہ کر کے میرے نیک بندوں میں بن چکا ہے، میں تو اللہ تو اپنے ایسے بندوں سے بھی اپنی مخلوق کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا، اور ہم ہیں کہ کوئی تھوڑی سی معمولی بات ہو تو جب تک چغل خوری، بہتان اور عیب جوئی نہ کر لیں ہم سکون سے نہیں بیٹھتے۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس مقام کو پہنچے۔ علامہ صاحب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہیو اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ قرآن و حدیث میں کیا احکامات بتائے گئے ہیں ایسے افراد کے لیے جو کہ بہتان بازی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ بظاہر تو بڑا چھوٹا سا عمل لگتا ہے کہ بیٹھ کے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، کوئی بھی کمنٹ پاس کر دینا، لیکن در حقیقت یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ پیر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب محافل سجتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس محفل کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں رہے لیکن سن سارا کچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے غیبت نہیں کی کیونکہ ہم نے کچھ بولا نہیں ہے، کچھ کہا نہیں ہے، لیکن ہوتے اسی محفل کا پارٹ ہے۔ تو کیا وہ افراد بھی غیبت کے ہی مرتکب ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو وہ سننے والا جو ہے وہ انجوائے نہیں کر رہا، خوش نہیں ہو رہا، اس کا دل غمگین ہے، پریشان ہے، اگر پریشان ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ دل سے خوش ہو رہا ہے فلاں کی غیبت کی جا رہی ہے، فلاں کا جو عیب ہے وہ عیاں کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ خواجہ سرا ہو، وہ گونگا ہو، بہرا ہو، جو نبینا ہو، جیسے بھی ہو اس کو گناہ ہوگا۔ کیونکہ بعد ہم نے گونگے بہروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دوسرا بندہ ان کو اشاروں سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ بات کر رہی ہے، یہ مجھے یہ بات کر رہا ہے۔ تو ہم نے اصل میں بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ مجمل کبیر امام طبرانی کی حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 276، حدیث نمبر ہے 2952۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کسی کے عیب کو غیبت کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو اس بندے کی 100 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اگر کسی عورت پر الزام لگایا تو وہ الزام لگانے والا بندہ جو اس کی 100 سال کی نیکیاں، اب یہاں یہ دیکھیے نا کہ ہماری عمریں کیا ہیں، ایک عمل ہے، 1 سیکنڈ کا کسی کے اوپر آپ نے بہتان لگانا ہے اور میری اور آپ کی خدا نخواستہ 100 سال کی جو نیکیاں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو الٹے زبان کے ذریعے لٹکایا ہوا ہے، یعنی کہ جو بہتان کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، غیبت اور بہتان دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن بہتان زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کو فقہا نے کہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 310 اور حدیث نمبر 1337 کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی کے اوپر بہتان لگایا اس کو قید کر دیا جائے۔ اب فقہا نے تھوڑا سا اس کی تفصیل کی ہے کہ جو بندہ کسی کی قسم دیتا ہے، بہتان کہتا ہے کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں، یا کوئی معذر کر دیتا ہے، تو فقہا نے کہا جب کسی نے دوسرے پہ کبھی الزام لگا دیا، بہتان ترازی کر دی، تو اس کے بعد اس کو چھوڑ تو دیا جائے، قید سے رہا تو کر دیا جائے گا اس کو، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر وہ کسی فائل کے اوپر دستخط کرتا ہے تو اس کی وہ دستخط قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، وہ کسی عمل کا وہ حصہ مسلم معاشرے میں اس کو عزت نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ بخاری شریف کا جلد نمبر 6 صفحہ 2515 حدیث نمبر 6466 کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو بہتان لگایا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب یہاں جو بات ہے کہ ہم نے کوڑے کھانا ہے یا ہم نے جنت میں جانا ہے، سچے امتی بننا ہے یا جھوٹے امتی بننا ہے، سچا مومن بننا ہے یا جھوٹا مومن بننا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ چیزیں دیکھنی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو، جب باتیں ہم سنتے ہیں تو اپنے آپ کے اندر بہتری لے کے آنی ہے۔ جمع خرچ جو دیکھنا ہے کہ ہم نے آج جو بات سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا مجھے اور آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے، تو میری بہن یہ نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور یہ جو رمضان کے مقدس ایام میں ہم گزر رہے ہیں، تو ان دنوں کی زیادہ برکات کو ہم نے سمیٹنا ہے۔ سمیٹنا کیسے ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ مجھے اپنی کبھی فکر نہیں ہوئی، مجھے فکر دوسرے کی فکر ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو سمت ہے اس کو درست کریں۔ میں ٹھیک ہوں گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ شیشے میں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اور عیبوں کے اعتبار سے نہیں میں دیکھتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ میں نے کتنی چگلیاں کسی کی ہیں، کتنی کسی غیبت کی ہے، میں نے بہتان ترازی کب کی ہے، تو کسی دوسرے کو ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ بالکل ایسے یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی۔ جو ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا ہے، اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور جو اللہ پاک کی ایک ادا یہ بھی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، وہ خود اپنے بندوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور پردہ ڈالنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ جب ایک اللہ نے ایک بندے کی عزت رکھی ہوئی ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے پردوں کو ہم ڈھانپیں، پردہ رکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے ٹو میں لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کے پردے کو چاک کرنے اللہ پاک کی ذات آ جائے تو پیچھے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں پہ رحم کریں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کوئی بھی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے؟ ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ خود کو سدھار لیں گے تو معاشرہ خود بخود سدھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جیسے بتا رہے تھے کہ ایک ڈونیشن مسئلہ نہیں ہے، ڈونیشن اکٹھے کرنے میں تو بہت سارے مسائل رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ فائنینشیل نیڈز یقینی طور پر ایسی فاؤنڈیشنز کی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، کار خیر میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہوگی، تو ڈونیشنز لینا، فنڈز اکٹھے کرنا کیسے کیے جاتے ہیں، کس حد تک مسائل کا سامنا آپ لوگ کو رہتا ہے؟ دیکھیں یہ آن گوئنگ سسٹم ہے جو ایک چلتا آ رہا ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے جیسے رمضان المبارک ہے، لوگ رمضان میں اپنے زکوٰۃ و عطیات زیادہ دیتے ہیں، اور اس رمضان کی جو زکوٰۃ ہے اسی پہ ہی ہم لوگ اپنی پورے سال کی بجٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ ایئر کے اندر کیا پلان ہوگا، کس جگہ پہ ہمیں سینٹر کھولنا ہے، کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کرنی ہے نیکسٹ ایئر میں، وہ ٹوٹل زکوٰۃ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ اپنے زکوٰۃ و عطیات ڈونیٹ کرتے ہیں، دوسرے طریقوں سے ڈونیٹ کرتے ہیں،
ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے، جس طرح آج کل آن لائن سسٹم ہے، لوگ اس طرح سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارا نمائندہ گھر سے جا کے ان سے ڈونیشن جو ہے وہ ریسیو کر کے لے آتا ہے اور اسی کے اوپر ہی سارا سسٹم چلتا ہے۔ تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی پبلک سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ زکوٰۃ و عطیات دیتے ہوئے سندس فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو یاد رکھیں اور اپنی زکوٰۃ دینے سے پہلے جہاں جہاں ہماری برانچز موجود ہیں وہاں پہ وزٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ بھی بتا دیں، نشاندہی کر دیں ناظرین کے لیے کہ کہاں کہاں پہ برانچز موجود ہیں، کن کن شہروں میں موجود ہیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ لیکن لاہور کے علاوہ ہم گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد، وزیر آباد، ڈسکا میں، حافظ آباد میں، کراچی میں اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہماری برانچز ہیں۔ آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ مسنگ اینی ون، لیکن ابھی یہ ریسنٹلی ہم نے پشاور میں اوپن کیا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کراچی والا سینٹر ہمارا ریسنٹلی انوگریٹ کیا اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم آپ کو کوئٹہ میں اور بلوچستان میں بھی نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر وزٹ کر کے آپ اس کار خیر پہ اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا وہ واحد عمل ہے کہ جس میں آپ بہت سارے ایسے اعمال مس بھی کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بھی بن سکتے ہیں۔ علامہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب موضوع کی طرف آتے ہوئے اگر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بہت عام سی بات ہو چکی ہوئی ہے، وہ تمام لوگ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں، جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کیا مذاق اڑانا، کسی کا تمسخر اڑانا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے؟ بالکل غیبت میں آتا ہے۔ غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کے جسم کا مذاق، انسان کے ناموں کا مذاق، انسان کی عادات کا مذاق، یہ ساری غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی تہمت کے بارے میں، تو ہمارا ایک معمول ہے مذاق میں بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب کہ یہ تو جو اوے حرامی ادھر آ، حالانکہ یہ ہم مذاق میں کہہ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ روایات ملتا ہے کہ اگر کسی کو آپ حرامی کہہ رہے ہیں تو یہ گویا آپ اس کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں اور اس کی 80 کوڑے شریعت میں سزا ہے، لیکن ہم پیار محبت میں جناب کہی جا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ غیبت ہے کیوں؟ غیبت کے اسباب کیا ہیں؟ غیبت انسان کرنے پہ مجبور کیوں ہو جاتا ہے؟ جو لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، غیبت و اسباب میں سے پہلا سبب غیبت کا ہے حسد، یعنی جس بندے کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کے اندر برائی کے علاوہ کچھ ایسی خاصیتیں پائی جا رہی ہیں کہ جن کو یہ برداشت نہیں کر پا رہا اور اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور حسد کی وجہ سے غیبت کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے غیبت کی وجہ، پہلا حسد، دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسروں کے سامنے ویلیو اپ کرنے کے لیے، اپنی بات ثابت زیادہ بہتر کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا غیبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو کسی کے خلاف غصہ اور نفرت ہوتی ہے، اس بندے کے خلاف جو نفرت ہے اس کے بارے میں اپنے غصے کو تسکین دینے کے لیے اس بندے کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، حالانکہ یہ تمام حسد کرنا بھی برا ہے، غصہ کسی کے بارے میں، نفرت کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر ایک بندہ خدا نخواستہ لنگڑا ہے اور آپ اسے لنگڑا کہہ کے پکاریں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی غیبت ہے۔ یعنی کسی کو کہیں فلان لنگڑے نے یہ کام کر دیا، فلان جناب علی عیبدار نے یہ کام کر دیا، اس کے جسم کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی غیبت ہے۔ برے ناموں سے کسی کی جناب علی اس کی عدم موجودگی میں اس کو یاد کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی خوبیاں جو ہیں ان کو جناب علی برے انداز میں یاد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اس غیبت کا ٹاپک اور ایک دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ انسان کا اس سے چھٹکارا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی بلکہ جہاں پہ تہمت اور بدگمانی ہے وہاں پہ شریعت نے حسن ظن رکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے میں اگر تم کوئی عیب دیکھو تو اس کو 70 مرتبہ کوشش کرو اچھائی کی طرف تعویل کرنے کی، بلکہ یہاں تک اگر کسی کے منہ سے تمہیں شراب کی بدبو آ رہی ہے تو فوراً یہ نہ کہہ دو کہ یہ شرابی ہے، ممکن ہے اس نے وہ
शराब जो है बतौर दवाई इस्तेमाल की हो, मुमकिन है कि वो शराब किसी ने ज़बरदस्ती उसके मुंह में उंडेल दी हो, मुमकिन है कि कोई और वजह, ये नहीं उसकी आप अच्छे तरीके से बदगुमानी न करें, उसको हुस्न ज़न रखें। इसी तरह हमारा होता है कि अगर दो कहीं पे नौजवान लड़की और लड़का बैठे हैं, फ़ौरन ये कह देंगे लड़का जनाब लड़की और लड़का कोई जनाब अलफेद ना, कहते हैं कि आप उसको अच्छा गुमान करो, मुमकिन ये बहन भाई हों, ये मियाँ बीवी हों, ये किसी अच्छे अंदाज से बैठे हुए हों। तो हम बजाय कि अच्छाई की तरफ जाने के हम बदगुमानी की तरफ जाते हैं। जब बदगुमानी की तरफ जाते हैं तो वो तोहमत और बोहतान की तरफ बढ़ने के लिए ज़्यादा मौके हैं। गीबत के ज़ुमरे में आता है। अल्लामा साहब हमें ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था और इसके अलावा अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खूबसूरत कलाम भी हमने उनसे सुना। एक बार फिर हम अपने मौजू की जानिब आ जाते हैं। अल्लामा साहब, जैसे हमने पहले भी इससे पहले ट्रांसमिशन में भी जिक्र किया कि हर गुनाह का कोई ना कोई कफ़ारा होता है, तो गीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसका कफ़ारा लाजमी मौजूद होगा, अगर वो बता दीजिए वो क्या है। और जैसा हम एक दफ़ा बात कर रहे थे बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से, तो क्या ये भी इसी ज़ुमरे में आता है, यानी जिस शख्स की गीबत की हो पहले उससे जाके माफ़ी मांगना, उससे माजरत करना, ये भी ज़रूरी होगा? सबसे पहले तो हर गुनाह का अल्लाह ने बेहतरीन कफ़ारा जो रखा है वो है तौबा। यानी कोई भी गुनाह कर ले तो वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अगर पशेमान हो जाता है, तौबा कर लेता तो अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ तौबा से मुआफ़ नहीं होते। जैसा कि पहले भी ये ज़िक्र हमने किया कि एक है हकूकुल्लाह, एक है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह जो है वो तो तौबा से मुआफ़ हो जाते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के लिए तौबा भी चाहिए और जिसके साथ ज़्यादती की है, जिसकी गीबत की है, उससे भी उसकी मुआफ़ी मांगी जाए। और उसके बारे में बाज़ रिवायत में कि उस अपने लिए भी तौबा करो और उस बंदे के लिए भी इस्तग़फ़ार करो जिसकी आप लोगों ने गीबत की है। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इस हवाले से कि ये इंसान का एक बुनियादी हक़ है मोमिन का कि उसकी इज़्ज़त नफ्स का एहतराम किया जाए। और मुसलमान और मोमिन की खुदा और रसूल और कुरान और हदीस में इज़्ज़त का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और इस टॉपिक के हवाले से वज़ाहत करना चाहूँगा कि आया हर बंदे की गीबत करना हमारे लिए हराम है, या इस्लाम में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी गीबत हम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे भी हैं शरीयत में और ऐसे अहादीस में बताया गया कुछ लोग कि जिनकी गीबत कर सकते हैं, वो करना हराम नहीं है। कौन से लोग? सबसे पहले ऐसा बंदा जो फासिक व फाजिर है। फासिक व फाजिर से क्या मुराद? जो ख़ुद अपनी बुराई को अलाल एलान लोगों में बयान करता है, यानी क्योंकि उसकी बुराई जो छुपी है उसको लोगों के सामने बयान करना, ये है गीबत। लेकिन अपनी बुराई लोगों के सामने वो खुद बयान कर रहा है, अलाल ऐलान बयान कर रहा है। शराब पीता, लोगों में कहता है जी मैं तो जनाब शराब पीता हूँ, मुझे तो इसका जनाब अली कभी कोई नशे नहीं हुआ, मुझे महसूस ही नहीं होता। इसी तरह और जो भी बुराई, तो जो अलाल ऐलान गुनाह करने वाला है और अपने गुनाह के ऊपर वो फ़ख्र करता है, उसकी गीबत शरीयत में हराम नहीं है। दूसरा वो बंदा कि ऐसा मज़लूम कि जिस मज़लूम के ऊपर जुल्म किया गया है और वो मज़लूम अपने पर किए हुए जुल्म को, जालिम के ने जो जुल्म किया है उस जुल्म को किसी सामने बर्दाश्त बयान करना चाहता है, तो ये उसका उस जालिम के जुल्म, अपने ऊपर किए हुए जुल्म को बयान करना, ये उसकी गीबत के ज़ुमरे में नहीं आता। और उसके अलावा है कि कोई बंदा किसी से मशवरा तलब करता है, कोई कारोबार करना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, मुसलमान है, मोमिन है, वो उस बंदे से मशवरा लेता है कि फ़लाँ बंदे के साथ मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे मशवरा दो। तो अब यहाँ पे अगर जिसके साथ वो कारोबार करना चाहता है उसमें कोई ऐब पाया जाता है, बुराई पाई जाती है, उस बुराई की वजह से ये कारोबार उसके साथ करे तो इसका कारोबार का या माली नुकसान हो सकता है, तो उसकी उस बुराई या ऐब को इसके साथ शेयर करना, ये उस हुर्मत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। और चौथा वो बंदा कि जिसकी गीबत के बारे में है कि वो शख्स के जो यानी अलाल ऐलान किसी चीज़ को भी, यानी अपने ऐबों को लोगों के सामने खोलता है या दीन के मामलात में बिदत का इजरा करता है, और उसकी गीबत के बारे में जायज़ है। और बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक मिलता है कि जो बंदा कोई दीन में बिदत शुरू कर देता है और ये उसका ऐसा गुनाह है कि जो शायद तौबा से भी मुआफ़ न हो सके। तो इस बारे में एक हमें वाक़या मिलता है कि एक शख्स ऐसा है कि जिसने कारोबार शुरू किया, उसने बहुत अच्छा कारोबार शुरू किया,
लेकिन अच्छाई से भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुई। फिर उसने दूसरा बुराई वाला कारोबार शुरू किया, उसे प्रॉफिट नहीं हुई, बड़ा परेशान हुआ कि मुझे कोई किसी मामले में जनाब रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। तो इबलीस उसके पास है, उसने कहा कारोबार मैं तुझे बताता हूँ और उसमें सरासर तुझे मुनाफा ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कौन सा? उसने कहा कि तू इस दीन में एक अपना नया दीन अखज़ कर। उसने जब नया दीन शुरू कर दिया तो लोग आहिस्ता से साथ बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बहुत से उसके मानने वाले हो गए। उसके दिल में ये बात आई कि ये मैंने काम तो कर दिया है, लेकिन कल अल्लाह की बारगाह में मैं जवाब क्या दूंगा, लोग इज़्ज़त भी कर रहे। साहब वो रात को सोया, उसने अल्लाह की बारगाह, उसने कहा जो कुछ मैंने किया या रब्बुल आलमीन, मैंने गलत किया, मैंने मुआफ़ किया है, ये मुझे मुआफ़ कर दिया जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तवाज़ आई कि मुझे ये बता कि जो लोग तेरे इस बिदत और बिदती दीन को अपनाने के बाद मर चुके हैं उनके बारे में तू मुझे क्या जवाब देगा। इस वजह से अगर कोई बंदा दीन में बिदत शुरू कर देता है, नया ऐसा जनाब अली मन घड़त मसला बना देता है, बल्कि यहाँ तक है कि मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, हमारे हवाले से ये बात है कि अगर कोई बंदा उलमा के पास आकर शरई मसला पूछता है तो मैं समझता हूँ अगर वो मसला नहीं आता तो ये कह देना कि मैं किताब से देख के बताऊँगा या इस बारे में इल्म नहीं रखता, ये ज़्यादा बेहतर है कि बजाय अपने बेइज्जत होने के बाद कि ये ले क्या कहेंगे इसका इल्म नहीं है, कह जी वो गलत बता दे। तो अगर उस बंदे ने उस मसले के ऊपर भी गलत अमल कर लिया है और उसका क़यामत के दिन वो जवाब दे है। इस वजह से बिलखसूस दीनी बिदआत और इस तरह की चीज़ें जो बदा करने वाला है उसकी ग़ीबत के भी हराम नहीं करार दिया। तो दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें खुदा और रसूल के इनके फ़रामीन को सुनकर समझने और समझ कर अमल करने की और ग़ीबत जैसे और बाकी गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ठीक है रामा साहब, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। यकीनी तौर पर नाज़रीन को भी इससे बहुत सारी मदद मिल सकेगी। पीर साहब आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो मरीज़ जो कि अभी थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला हैं, एक तो ये बता दीजिए कि वो किन तकालीफ से गुजरते हैं, क्या मसाइल उन्हें रहते हैं, ताकि देखने वाले भी समझ सकें, उनके दुख को, दर्द को महसूस कर सकें और उनके दिल में भी दर्द दिल पैदा हो सके। और दूसरा ये बता दें कि एक आम बंदे के लिए जो कि किसी फाउंडेशन के साथ मुंसलिक नहीं होता, उनके लिए कितने अखराजात होते हैं डेली बेसिस पे, वो ब्लड चेंज कराना, डोनेशंस लेना, उनके लिए क्या कहेंगे आप? लेकिन जहाँ तक आपने पहले बात की कि थैलेसीमिया के पेशेंट को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, देखें ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ हर वक्त फ़ियर ऑफ डेथ में रहता है कि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती रहेगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन से मेरी किसी भी वक्त डेथ हो सकती है। और बात यह है कि अगर आप मरीज़ का इलाज कर रहे हैं तो वो कितना मेयारी कर रहे हैं, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो कितना हेल्दी ब्लड है, ब्लड जो उसको दे रहे हैं अगर उसकी स्क्रीनिंग आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि अगर वो डोनर हेपेटाइटिस सी से इफेक्टेड है, अल्लाह ना करे HIV से इफेक्टेड है, और आपने उसकी ठीक तरीके से स्क्रीनिंग की, आपने ब्लड तो लगा दिया उस मरीज़ को, लेकिन आपने उसको साथ हेपेटाइटिस और HIV भी दे दिया, एक और मर्ज़ में मुब्तला जी, उस मरीज़ की ज़िंदगी चाहे थैलेसीमिया से ना जाए लेकिन उस मर्ज़ से चली जाएगी जो कि आपने उसको ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। तो इस तरह की मुश्किलात, एक अच्छा सेंटर ढूंढना अपने नज़दीक थैलेसीमिया के मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी साथ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर साफ़ और सेहतमंद खून मरीज़ों को मिलता रहे और उसके साथ वक्त पे अद्वियात मिलती रहें तो जो जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले बहुत कम होती थी, अब वो ना सिर्फ हमारे मरीज़ ना सिर्फ शादियां कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं और प्रॉपर तरीके से सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीट्स पे भी काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। और जहाँ तक सवाल है इस डिज़ीज़ के ऊपर साथ रहते हुए इसके लिए अब क्या कर सकते हैं कि हम इसको रोकें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें ये है कि आप शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। पहले जिस तरह ये डिज़ीज़ इवॉल्व हुई थी ईरान से, साइप्रस से, वो आज थैलेसीमिया फ्री कंट्री है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मैरिज रजिस्टर कराने से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है। उसमें एक शिक डली हुई है उनकी रजिस्ट्रेशन में, जब तक थैलेसीमिया का सर्टिफिकेट नहीं आता वो लोग मैरिज को रजिस्टर ही नहीं करते। तो अगर हम भी इस बात पर चल पड़ें तो हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम शादी से पहले निकाह में एक शिक रख दें जिसमें थैलेसीमिया का बचाव के लिए एक सर्टिफिकेट साथ मैंडेटरी हो जाए, और दोनों पार्टनर्स में से किसी एक का भी अगर आप टेस्ट करा लें तो डिज़ीज़ आगे पास ऑन नहीं होती। अगर दोनों नहीं बिलिंग है तो एक का भी करवा लें, एक कैरियर है तो डिज़ीज़ जो है वो आगे पास ऑन नहीं होगी। सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है पब्लिक को। अगर कोई भी अपना थैलेसीमिया का स्टेटस जानना चाहता है तो वो हमारे पास आके एक छोटे से ब्लड के टेस्ट से अपना थैलेसीमिया का स्टेटस जो है वो मालूम कर सकता है। और साफ़ और सेहतमंद खून जितना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसके अखराजात भी उतने ही ज़्यादा हैं। देखिए अगर आप किसी से खून लेकर आते हैं उसको ऑर्डिनरी तरीके से स्क्रीन करते हैं तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आप उसको बहुत सारी बीमारियाँ साथ दे देते हैं, और एक अच्छा और हेल्दी ट्रांसफ्यूजन जो है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये की कॉस्ट करती है एक पेशेंट को। अच्छा। और हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें
ایک 15 سے 20 سال کی عمر کا مریض ہے تو اس کو 10 دنوں کے بعد 2 بوتلیں خون کی لگتی ہیں. یہ بات تو صرف ٹرانسفیوژن کی ہے. اس کے ساتھ اس مریض کو بے شمار ایسی ادویات ہیں جو کہ خون لگنے کی وجہ سے ان کے جسم میں اضافی فولاد بڑھ جاتا ہے, اس کو نکالنے کے لیے ہمیں جو ادویات دینی پڑتی ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو پیشنٹ جو تقریباً 12 سے 15 سال کی عمر کا ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے پر منتھ میں ہمیں کاسٹ کرتا ہے. اور ایک ہیلدی لائف کے لیے اتنا وہ ایکسپینڈیچر اپنے مریض پہ کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. سندرس فاؤنڈیشن الحمدللہ یہ ساری سروسز بلا معاوضہ فراہم کر رہا ہے, نہ صرف تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے مریضوں کو بلکہ اس کے ساتھ اگر فرض کریں کسی کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بلڈ کی ضرورت ہے وہ بھی ہم لوگ ان کو پرووائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی میں جس طرح کسی کو ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو CBC جیسی سروسز بھی سندرس فاؤنڈیشن فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور اس میں خاص بات آپ نے یہ بتائی کہ وہ افراد جن کو اویئرنیس ہے بھی لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے اسکریننگ کرا سکتے ہیں, ڈائگنوز کر سکتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ جا کے مستفید ہو سکتے ہیں. پیر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے انفارمیشن آگے بڑھانے کا اور شیئر کرنے کا. صرف ایک کلک سے ہی ایک انفارمیشن بہت جگہ پہ پہنچ جاتی ہے, پیجز اتنے زیادہ ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں. تو بنا تحقیق کے کوئی ویڈیو شیئر کرنا, کوئی انفارمیشن شیئر کرنا کسی بھی شخص کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, کیا وہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ جی پہلے تو میں سندرس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سندرس فاؤنڈیشن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل شرعی طور پہ وہاں زکوٰۃ, صدقات, خیرات لگ رہے ہیں اور مستحق لوگوں کا بالکل فری علاج ہوتا ہے. تو میں اپنی اس کمزور آواز کے ذریعے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سندرس فاؤنڈیشن کا بھرپور ساتھ دیں اپنی زکوٰۃ کے ذریعے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیے جب ہم کسی چیز کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی پوسٹ جس کے اندر سے خیر نہ ہو تو پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے. اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو خبر دینے والا ہے اس خبر دینے والے کی پہلے تصدیق کرو, یعنی کہ پتہ چلے کہ جو کہنے والا جس نے کہا ہے, جس نے چیز شیئر کی ہے, آگے واٹس ایپ گروپ میں کی ہے, ٹویٹر پہ ایکس کیا ہے, اس سارے کا سارا عمل دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ کیسا بندہ ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے, چند دن پہلے بھی جگہ بات ہو رہی تھی, ایک ایسی ٹویٹ بلکہ 20 اس طرح کی ٹویٹ ہیں, ان بندوں کو جن کے نام سے ٹویٹ کی گئی ہوتی ہیں, جن کے ناموں سے پوسٹ کی گئی ہوتی ہیں, وہ بیچارے 4-4 5-5 سال سے یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ یار میں نے نہیں لکھا تھا, میں نے نہیں کہا تھا, تو یہ میری ٹویٹ نہیں ہے, یہ میری پوسٹ نہیں ہے, لیکن وہ آگے شیئر ہو رہی ہے, آگے شیئر ہوئی ہے. اگر اسی بندے کی کوئی پوزیٹیو چیز ہوگی تو ہم اس کو آگے شیئر نہیں کرتے. ہم بنیادی طور پہ نیگیٹو ذہن کے لوگ ہیں, نیگیٹو چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا, معجم الکبیر کی جلد نمبر 11 صفحہ 20 اور حدیث نمبر 13254 کے اندر آتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ان کو جہنم کی پیپ میں پھینکا جائے گا, ان کو وہاں ڈال دیا جائے گا. اب پیپ تو سمجھے نا آپ کو, جو خون اور مادے آپس میں مل کے اب گلی کا جو گند ہوتا ہے اس پانی کو ہم برداشت نہیں کرتے, تو وہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی. تو ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک ایسا بندہ ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, جلد نمبر 12 صفحہ 459 اور حدیث نمبر 4678 کے اندر آتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, یا صحابہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جو ندار ہو, جو غریب ہو, جو مستحق ہو. تو کریم آقا نے کہا نہیں, جہنم میں ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, روزے رکھنے والے بھی ہوں گے, حج کرنے والے بھی ہوں گے, انہوں نے شاید جہاد بھی کیا ہوا ہو, لیکن وہ کیا ہوگا کہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. ساتھ وہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہوں گے, لوگوں کو بہتان لگانے والے ہوں گے. آہستہ آہستہ ان کی, اس بندے کی, ان لوگوں کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگ لے جائیں گے جن کی غیبت کی ہوئی ہوگی, جن کے اوپر بہتان لگایا ہوگا. تو وہ مفلس وہ لوگ ہیں. آج ہم جو غریب لوگ ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں, حالانکہ غریب بروز قیامت وہ ہوگا کہ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, اور بالآخر جہنم میں اس نمازی کو, اس حاجی کو, اس روزے دار کو دیا جائے گا, کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی غیبت کی ہوگی, بہتان لگایا ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں آج کی اس آواز کے ذریعے
کہ ہم لوگوں کے بارے میں پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیں. جو بلڈ پریشر ہمیں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی فلاں کے گردے فیل ہو گئے, بنیادی طور پر پتہ یہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر جو مریض ہے آہستہ اس کی باڈی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. تو اگر ہماری سوچ پوزیٹیو ہوگی میری بہن تو ہماری بہتری اسی کے اندر ہوگی. بریک پہ جانے سے پہلے اگر آپ آج کا وظیفہ بھی ساتھ میں. جی آج کا وظیفہ یہ ہے یا سلامو. وہ لوگ جو حسد بغض کے شکار ہوں, لوگ ان سے حسد کرتے ہوں, ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ خود یا سلامو 313 دفعہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان پڑھیں. ایک لفظ ہے, 313 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے. اللہ پاک ان کو برکتیں دے گا. اور ساتھ وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے وظیفہ بڑا آسان ہے, بڑا مفید ہے کہ جو دشمن سے خوف زدہ رہتے ہیں, جن کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے حسد لوگ مجھ سے کرتے ہیں, مجھے نظر بد لگ جاتی ہے, ان لوگوں کو بھی یا سلامو یا سلامو یا سلامو اول و آخر درود شریف پڑھ کے 313 دفعہ ہر روز نماز عصر کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پیر صاحب. ناظرین ہمیں ایک بریک لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل ارشد صاحب سے ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا. ارشد صاحب بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑی اچھی ادائیگی کی. اور اس کے ساتھ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید عدنان کیلانی صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ناظرین اب آپ جانتے ہیں کہ وقت افطار جو ہے وہ نزدیک ہے, اور اس ٹائم پر جو کچن میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کا کام جو ہے وہ خاصا بڑھ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی فائزہ کا کام بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. فائزہ آج چکن مکھنی ہانڈی آپ بنا رہی ہیں, اس کے علاوہ ایک ڈرنک بھی بن رہی ہے, تو کہاں تک آپ کی تیاریاں پہنچی ہیں اور کیا کیا بھی ریڈی ہو چکا ہے؟ جی تو میرے پاس یہاں پہ چکن مکھنی ہانڈی جو ہے وہ بن چکی ہے. چکن مکھنی ہانڈی بنانے کے لیے میں نے سبروسو کا بون لیس چکن استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے بنایا ہے بریڈ پوڈنگ. بریڈ پوڈنگ کو بھی میں نے ناظرین کے سامنے جو ہے اس کے سارے انگریڈینٹس کو شیئر کر لیا تھا. اس کا میتھڈ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. میں نے دودھ لیا تھا 700 گرام, اور اس کے اندر 300 گرام کے قریب میں نے کریم ڈالی. 180 گرام کے قریب میں نے اس میں شوگر ڈالی. 4 انڈے تھے, تھوڑا سا ونیلا ایسنس, ½ ٹی اسپون کے قریب میں نے اس میں سنامن پاؤڈر ڈالا. اور ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے آپ نے سٹین کر لینا ہے. اور ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں پگھلا ہوا مکھن ڈالنا ہے. اور ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً 280 گرام کے قریب جو ہے وہ کروسانٹ کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے, ایک ڈش میں لگانا ہے. اور جو میرے پاس لیکوڈ مکسچر بنا تھا اس مکسچر کو آپ نے اس کے اوپر ڈال کے 15 سے 20 منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ اس کو سوک کر کے رکھیں تو بہت اچھا بنے گا. اور اس کے بعد آپ نے اس کو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بیک کرنا ہے. بیک کرنے سے پہلے آپ اس کے اوپر روسٹڈ والنٹس, آلمنڈس یا کشمش یا جو آپ کو نٹس جو بھی پسند ہے آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اور یہ بیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہے بریڈ پوڈنگ اور چکن مکھنی ہانڈی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. ساتھ ہی آج ہمارے پاس بہت ہی مزے کا ڈرنک ہے, اسٹرابیریز ہیں, بھرپور فائدہ اٹھائیں اسٹرابیریز سے. میں تو ویسے جب سیزن میں اسٹرابیریز آتی ہیں تو جیم بھی بناتی ہوں, اسٹرابیری کو سیو بھی کر لیتی ہوں, فریز بھی کر لیتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک. اسٹرابیریز سیزن کا جو بھی پھل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور اس کی آپ انٹیک کریں تو بہت ساری بیماریاں, بہت ساری وبائی امراض ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں. بالکل, اور اسکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسٹرابیری کا کوئی بھی شیک یا جوس ہی آپ بنا کے پئیں یا کچھ ایسا بنا کے پئیں جس میں شوگر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو. اسٹرابیری کو سمپل پانی کے اندر بلینڈ کر کے بھی پی سکتے ہیں, اسموتھی بنا کے آپ پی لیں اس کو, وہ اچھی رہتی ہے. اچھا میرے پاس یہاں پہ اسٹرابیری ریفریشر ڈرنک بنا رہی ہوں, تو اس کو بنانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ 12 سے 15 جو ہے نا وہ اسٹرابیریز ہیں, اور 2 میرے پاس یہاں پہ بنانا جن کو میں نے کٹ کیا ہوا ہے, اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ ایک ایپل ہے, اس کو بھی کیوب کٹ کیا ہوا ہے. اور ایپل کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی 60 ml کے قریب دودھ, اور دودھ کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پسی ہوئی چینی. یہ میرے پاس ہے تقریباً 20 سے 30 گرام کی قریب. چینی آپ حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے. 60 گرام کے قریب میرے پاس یہاں پہ دہی ہے. دہی اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. آپ دہی کا روز استعمال کریں گے تو آپ کو 15 ڈیز میں ہی پتہ چلے گا کہ آپ کی اسکن پہ ایک پرومیننٹ ایک گلو آنا شروع ہوتا ہے, چینج آتا ہے. اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ 4 سے 5 کیوب جو ہے نا وہ برف کے ہیں. اب اس سب چیزوں کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی. بلینڈ اچھے سے کریں, اگر چنکی رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا, کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ فروٹس منہ میں آئے نا, تو آپ ان کو تھوڑا سا کم بلینڈ کر سکتے ہیں. جب تک یہاں پہ بلینڈ ہو رہا ہے ہم اپنے گلاسز کو لے لیتے ہیں.
آپ اچھا شوگر جو ہے آپ اس میں بھی سالٹ ڈال کے بھی پی سکتے ہیں. اگر آپ کو شوگر پسند نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا سالٹی ڈرنکس بھی بنا کے پی سکتے ہیں. سالٹ بھی آپ بلیک سالٹ استعمال کر سکتے ہیں, ریگولر سالٹ آپ یوز کر لیں, براؤن شوگر کا استعمال بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ مشری کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. فائزہ کافی سارے لوگ اس طرح سے بھی ہیں کہ وہ شہد کا استعمال اس طرح کے ڈرنکس میں کرتے ہیں, اچھا رہتا ہے شہد سے؟ بہت اچھا رہتا ہے شہد سے. آپ چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, آپ شہد کا استعمال کریں. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو صرف ٹیسٹ کا ایشو ہوتا ہے. جن کو ٹیسٹ ہے وہ تو چینی ڈالے, اور جن کو ڈائٹ کانشیس ہے وہ اس میں ہنی کا استعمال آپ کو کریں. ساتھ ساتھ ویٹ کنٹرول رکھنا ہے تو شوگر کی جگہ آپ پھر اس میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ ایک اچھی ڈرنک آپ کے شہد کے استعمال کے ساتھ بھی بن جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی فائزہ بڑا اچھا کلر آیا ہے ماشاء اللہ. بہت ٹیسٹ میں بھی یہ ڈرنک بہت اچھا ہے. اور دونوں ہمارے پاس ڈرنک بھی ریڈی ہے. اسٹرابیری ریفریشر بنایا جس میں 3 پھلوں کا استعمال کیا گیا. اسٹرابیریز کا یوز کیا, ہم نے بناناز کا یوز کیا ہے, ایپل کا یوز کیا ہے. ہمارے پاس اسٹرابیری, ہمارے پاس بریڈ پڈنگ ہے, مکھنی ہانڈی ہمارے پاس ریڈی ہے. اور بچوں کے لیے ہمیشہ سے ہم جو ہے نا سبروسوں کے چکن نگٹس بناتے ہیں کیونکہ ان کی روزہ کشائی ہوتی ہے. تو آج بھی میں نے چکن نگٹس بنائے ہیں, اور بنانے کے بعد اگر آپ میری ہیلپ کریں تو میں نے یہاں تھوڑے سے نیچے رکھ دیے تھے, اگر آپ میں یہاں سے نکال دوں. بتائیے. یہ اوکے فائزہ, آج تو آپ نے بہت سپیڈی سارے کام کیے ہیں, اور آپ نے نگیٹس اور فرائز بھی ٹائم سے تیار کر لیے. ہاں, کیونکہ بچوں کے لیے بنانے ہوتے ہیں, بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں فرائز نگیٹس, ان کو بہت پسند ہوتے ہیں. روزہ کشائی میں ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے جو گیسٹ آتے ہیں, جو ننھے منھے سے ہمارے مہمان آتے ہیں, جو آتے ہیں, کیونکہ بچوں کی فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور انہیں سارے لوازمات جو ہیں افطاری میں لازمی چاہیے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ان کی روزہ کشائی ہو, پہلا روزہ ہو, وہ سب کا یادگار ہوتا ہے. ابھی بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو روزہ کشائی کے وہ بچے ہمارے پاس موجود ہوں گے جو کہ آج پہلے روزے سے ہوں گے. ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو روزہ کشائی کے بچے ہمارے پاس پہنچ چکے ہوں گے, اور بچوں نے ہمیں جوائن کر لیا. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبیر فاطمہ. عبیر فاطمہ, بڑا پیارا نام ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. روزہ رکھا ہے؟ جی. اچھا, روزہ رکھا ہے. کیسے گزر رہے ہیں اس بار روزے آپ کے؟ اچھے گزر رہے ہیں. اور اسکول جا رہی ہیں روزے رکھے کہ چھٹیاں ہیں اور چھٹیاں کر رہی ہیں, آرام ہو رہا ہے بس؟ چھٹیاں ہوئی ہیں. ایگزامز ہو گئے فائنل, اس لیے آپ کو چھٹیاں ملی ہیں. کون سی کلاس میں اور کون سی کلاس کے ایگزامز ابھی دیے ہیں آپ نے؟ 2 کلاس کے ایگزامز دیے ہیں. اب آپ 3 کلاس میں جائیں گی. ایگزامز کیسے ہوئے ہیں یہ تو بتائیں. اچھے ہوئے ہیں. پوزیشن آئے گی پھر کیا مارکس آئیں گے, کتنی پرسنٹیج آئے گی, کوئی اندازہ؟ ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے. پیپرز اچھے ہوئے تھے نا آپ کے؟ چلیں, آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کو نعت بھی سنانی ہے. ابھی آپ سے نعت بھی سنتے ہیں. اور یہاں پر کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ سردار براق حمزہ. سردار مراد حمزہ. سردار براق حمزہ. سردار براق حمزہ نام ہے آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 کلاس میں. اور رمضان انجوائے کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں, ابھی تو نہیں آپ نے روزہ رکھا نا. نیکسٹ ایئر آپ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے؟ یس. اچھا, تو کیسی چل رہی ہیں اسٹڈیز, کیسی چل رہی ہیں؟ اسکول جا رہے ہیں کہ آپ کو بھی چھٹیاں ہیں؟ ابھی اسکول جا رہے ہیں؟ نہیں, چھٹیاں ہیں. 1 کلاس میں. ابھی ایگزامز ہو گئے ہیں 1 کلاس کے؟ یس. کیسے ہوئے ہیں پیپرز یہ تو بتائیں. فرسٹ پوزیشن. اتنا کانفیڈنس ہے, اتنے اچھے پیپر ہوئے تھے؟ سچ؟ چلیے, تو رزلٹ آئے گا پھر میں آپ سے پوچھوں گی براق کہ آپ کا کیا رزلٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ بڑے ہو کے براق آپ نے کیا بننا ہے, کیا ایم ہے؟ فوجی بننا ہے. واہ بھائی, اس کا مطلب ہے براق آپ کو بھی اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے. آپ چاہتے ہیں بڑے ہو کے آپ اس کی حفاظت کریں اور فوجی بنیں. اچھا, آپ نے ماما کو بتایا, بابا کو بتایا, یا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو فوجی بننا ہے؟ خود سے یہ خیال آیا مجھے فوجی بننا ہے؟ خود سے خیال آیا. چلیں, بڑی اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک پکڑیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ہوں میں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرافع. عبدالرافع کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6 میں. روزہ رکھے؟ جی. اچھا, کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ اچھے. آپ نے تو پھر سارے روزے رکھے ہوں گے ماشاءاللہ, آپ تو بڑے ہیں. جی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ سحری میں کیا کھایا, افطاری میں کیا فرمائشیں چلتی ہیں؟ ماما سے تنگ کرتے ہیں ماما کو روزے رکھ کے؟ پھر نہیں. پکی بات ہے. جی. آپ نے عبدالرافع کیا بننا ہے بڑے ہو کے, کیا ایم ہے آپ کا؟ پتہ نہیں. ابھی نہیں سوچا؟ 6 کلاس میں آ کے بھی تو ویسے چینج ہوتا رہتا ہے, ایسے ہی ہے. آپ چاہ رہے ہیں ایک دفعہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں نے کیا کرنا ہے. جی. اچھا, کوئی نعت سنائیں گے, کوئی تلاوت سنائیں گے؟
جی جی بتائیں، سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت آپ نے کی ہے. اور براق بھی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو نعت پڑھنی ہے، جلدی سے نعت سنا دیں کہ تلاوت کرنی ہے. پہلا کلمہ سنائیں گے؟ چلے سنائیں. پہلا کلمہ طیب. طیب من پاہا لا الہ الا اللہ محمد اللہ. ماشاء اللہ. اور یہاں پہ عبیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عبیرہ، آپ نعت سنانا چاہ رہی تھی، جلدی سے ایک دو اشعار نعت کو سنا دیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. ماشاء اللہ عبیرہ، آپ نے بھی بہت اچھی نعت پڑھی ہے. ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد لاہور میں رہنے والے لوگ وقت افطار میں داخل ہو جائیں گے. داتا نگری کے ارد گرد بسنے والے لوگ اپنے روزے کو افطار کریں گے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت سحر میں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.